ایک دن کہتے ہیں جی انشاءاللہ خان جرت کی ملاقات کو آئے۔ ایک دن انشاءاللہ خان جرت کی ملاقات کو آئے۔ جرت بیٹے ایک شاعر کا نام تھا جن کا پورا نام تھا قلندر بخش جرت۔ کیا نام تھا؟ قلندر بخش جرت۔ دیکھا تو سر جھکائے بیٹھے کچھ سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کس فکر میں بیٹھے ہو؟ اچھا بیٹے یہاں پر تھوڑی سی ایک بات ذہن نشین کرواتا چلوں کہ ایک دن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایک دن انشاءاللہ خان جرت کی ملاقات کو آئے۔ جرت جو ہے وہ نابینا شاعر تھے۔ جرت کیا ہیں؟ نابینا شاعر تھے۔ تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جس وقت انشاءاللہ خان ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جرت یعنی کہ قلندر بخش جرت جو ہیں وہ سر جھکائے بیٹھے کچھ سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کس فکر میں بیٹھے ہو، کس سوچ میں بیٹھے ہو؟ جرت نے کہا ایک مصرع خیال میں آیا ہے، چاہتا ہوں کہ مطلع ہو جائے۔ کہ ذہن کے اندر ایک مصرع ذہن میں آیا ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ جرت نے کیا کہا، میرے ذہن میں ایک مصرع آیا ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ مطلع بن جائے اور اس کے اوپر پوری کی پوری غزل تحریر کروں۔ انہوں نے پوچھا، انہوں نے مطلب انشاءاللہ خان نے پوچھا کہ کیا ہے، کہ کیا مصرع ہے؟ جرت نے کہا خوب مصرع ہے، کہ بڑا زبردست بڑا کمال کا مصرع ہے، مگر جب تک دوسرا مصرع نہ ہوگا تب تک نہ سناؤں گا، کہ جب تک میرے ذہن میں دوسرا مصرع بھی اس کا نہ آ جائے تب تک میں نہیں سناؤں گا۔ نہیں تو کیا ہوگا جی؟ نہیں تو تم مصرع لگا کر اسے بھی چھین لو گے، نہیں تو تم مصرع لگا کر اسے بھی چھین لو گے۔ سید انشاء بھی چونکہ شاعر تھے اس لیے جرت نے محتاط جواب دیا کہ میں نے اگر تمہیں سنا دیا تو چونکہ تم بھی شاعر ہو تو اس کا دوسرا مصرع تم لگا کر تو اس شعر کو چھین لو گے، اس شعر کو اپنا بنا لو گے۔ سید انشاء نے بہت اصرار کیا، سید انشاء نے بہت اصرار کیا۔ ان کے اصرار کرنے پر آخر جرت نے پڑھ دیا، جرت نے پڑھ دیا۔ جرت نے کیا مصرع پڑھا جی؟ اس زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجی، اس زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجی۔ شب دیجور بیٹے کہا جاتا ہے تاریک رات کو، شب دیجور تاریک رات کو کہا جاتا ہے۔ سید انشاء نے فوراً کہا، جیسے ہی یہ مصرع جرت نے پڑھا سید انشاء نے فوراً کہا اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی۔ جرت ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے۔ لکڑی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ چونکہ جرت جو ہیں وہ نابینا تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہوا کرتی تھی تو اس کو یہاں پر کہا ہے کہ جرت ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے۔ دیر تک سید انشاء آگے آگے بھاگتے پھرے اور یہ پیچھے پیچھے ٹٹولتے پھرے۔ ٹٹولنا تلاش کرنا۔ جی یہ تھا بیٹے لطیفہ نمبر 3۔ آئیے اب لطیفہ نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ آگے بیٹے کہا جا رہا ہے جی کہ ایک مشاعرے میں شیخ امام بخش ناسک ایسے وقت میں پہنچے کہ جلسہ ختم ہو چکا تھا۔ ایک مشاعرے میں شیخ امام بخش ناسک ایسے وقت میں پہنچے جس وقت جلسہ ختم ہو چکا تھا۔ شیخ امام بخش ناسک کیا یہ ایک شاعر ہیں، مگر خواجہ حیدر علی آتش وغیرہ چند شعراء ابھی موجود تھے۔ خواجہ حیدر علی آتش اور باقی اس کے علاوہ چند اور شعراء ابھی موجود تھے۔ یہ جا کر بیٹھ گئے، یعنی امام بخش ناسک جو ہیں یہ جا کر بیٹھ گئے۔ تعظیم رسمی اور مزاج پرسی کے بعد کہا، تعظیم رسمی اور مزاج پرسی حال احوال پوچھنے کے بعد کیا کہا جی کہ جناب خواجہ صاحب مشاعرہ ہو چکا۔ ان سے کیا پوچھا جاتے ہی جناب خواجہ صاحب مشاعرہ ہو چکا، سوالی انداز ہے۔ مطلب یہ سوال کس نے کیا؟ امام بخش ناسک نے سوال کیا خواجہ صاحب سے، خواجہ حیدر علی آتش سے۔ کہا کہ جناب خواجہ صاحب مشاعرہ ہو چکا۔ انہوں نے آگے جواب کیا دیا جی؟ انہوں نے کہا کہ سب کو آپ کا اشتیاق رہا کہ آپ نہیں پہنچے تو سب کو آپ کے آنے کا بڑا شوق تھا۔ اشتیاق کا لفظی معنی شوق، مطلب آپ کے منتظر رہے، انتظار کرتے رہے لیکن آپ نہیں آئے۔ شیخ صاحب نے یہ مطلع پڑھا، شیخ صاحب نے کیا کیا؟ شیخ امام بخش ناسک نے ان کے جواب پر یہ مطلع پڑھا، جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانائے تسبیح میں امام نہیں۔ بڑا کمال کا شعر پڑھا، موقع کی مناسبت سے تھا۔ تو کیا کہا؟ جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، کہ میں ایک خاص شخص ہوں اس لیے عام لوگوں کے گروہ کے اندر شریک نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح جیسے شمار دانائے تسبیح میں امام نہیں، جیسے کہ تسبیح کے تمام دانوں کے اندر اس کا جو امام ہوتا ہے جس کے اوپر اس کے دھاگے کو باندھا جاتا ہے، جہاں سے تسبیح کی ابتدا ہوتی ہے،
تو اس امام کو کہتے ہیں جی شمار نہیں کیا جاتا، لیکن اس کی حیثیت پوری تسبیح میں سب سے زیادہ ہوتی ہے کہ اگر وہ اتار دیا جائے تو پوری کی پوری تسبیح کے دانے جو ہیں وہ بکھر جاتے ہیں۔ تو یہاں پر شیخ امام بخش ناسک نے اپنے نام کو بھی استعمال کیا، شیخ امام بخش ناسک چونکہ امام نام تھا، اور اسی طرح تسبیح کو بھی تمثیل کے طور پر، تشبیہ کے طور پر ذکر کر دیا۔ تو اس کو ذکر کرتے ہی چونکہ نام بھی امام بخش تھا، اس لیے تمام اہل جلسہ نے نہایت تعریف کی۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ چونکہ نام بھی امام بخش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ نے نہایت تعریف کی۔ آگے بیٹے مشاعرہ نمبر 5۔ ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے، اور خواجہ صاحب حیدر علی آتش، خواجہ صاحب سے مراد کیا ہیں؟ خواجہ حیدر علی آتش اپنی آزاد مزاجی سے کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے؟ 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو۔ غنیمت سمجھنا، کافی سمجھنا۔ 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو، اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو۔ ایک دن وہ آئے اور کہا کہ حضرت رخصت کو آیا ہوں، یعنی کہ وہ باز نہ آئے، وہ شخص جو تھا وہ باز نہ آیا اور پکا ارادہ گھر سے کر کے نکل آیا کہ میں حضرت آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، اجازت لینے کے لیے آیا ہوں۔ جیسے ہی آ کر اس نے کہا کہ حضرت رخصت کو آیا ہوں، فرمایا، یعنی کہ خواجہ حیدر علی آتش نے کہا خیر باشد کہاں؟ خیر باشد کا مطلب خیر تو ہے، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کل بنارس کو روانہ ہوں گا، کچھ فرمائش ہو تو فرما دیجئے۔ کہ کل بنارس جا رہا ہوں، بنارس یہ بیٹے انڈیا کے ایک شہر کا نام ہے، تو کہتے جی کل بنارس کو روانہ ہوں گا، کچھ فرمائش ہو تو فرما دیجئے۔ آپ ہنس کر بولے اتنا کام کرنا کہ وہاں کے خدا کو ذرا ہمارا بھی سلام کہہ دینا، وہاں کے خدا کو ہمارا بھی سلام کہہ دینا۔ بالکل ایسے ہی جیسے اس وقت آپ حیران ہوئے ہیں، وہ بھی حیران ہوا کہ وہ حیران ہو کر بولے کہ حضرت یہاں اور وہاں کا خدا جدا ہے، یہاں اور وہاں کا خدا جدا۔ جی، یہاں اور وہاں کا خدا جدا ہے۔ تو خواجہ صاحب نے کیا کہا؟ خواجہ صاحب نے کہا جب خدا وہاں یہاں ایک ہے تو پھر ہمیں کیوں چھوڑتے ہو؟ جس طرح اس سے وہاں جا کر مانگو گے اسی طرح یہاں مانگو، جو وہاں دے گا یہاں بھی دے گا۔ اس بات نے ان کے دل پر ایسا اثر کیا کہ سفر کا ارادہ موقوف کیا اور خاطر جمی سے بیٹھ گئے۔ یہ تھا بیٹے لطیفہ نمبر 5۔ اچھا، خاطر جمی کا بیٹے لفظی معنی ہے تسلی سے، اطمینان سے، موقوف کرنا، ختم کرنا، کہ ارادہ ختم کر دیا اور تسلی سے بیٹھ گئے۔ آگے بیٹے ہیں لطیفہ نمبر 6۔ ایک دن کہتے ہیں جی معمولی دربار تھا، استاد ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے۔ ایک مرشد زادے تشریف لائے، وہ شاید کسی اور مرشد زادی یا بیگمات میں سے کسی بیگم صاحب کی طرف سے کچھ عرض لے کر آئے تھے، کوئی گزارش لے کر آئے تھے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے، آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے۔ حکیم احسن اللہ خان بھی موجود تھے، حکیم احسن اللہ خان بھی موجود تھے۔ یہ حکیم احسن اللہ خان جو ہیں یہ اپنا ان کے جو ہیں اس وقت کے بادشاہ جو تھے بہادر شاہ ظفر، ان کے معالج تھے، حکیم تھے، سرکاری حکیم تھے یہ۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی اس وقت موجود تھے۔ تو چونکہ یہ دور کس کا تھا؟ بہادر شاہ ظفر کا بہادر شاہ ظفر کا تھا، تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ استاد ابراہیم ذوق بھی موجود تھے، یہ بہادر شاہ ظفر کے شاعری کے اندر استاد ہیں۔ تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ حکیم احسن اللہ خان بھی موجود تھے، استاد ابراہیم ذوق بھی موجود تھے۔ تو ہوا کیا کہ ایک مرشد زاد تشریف لائے اور بیگمات میں سے یا کسی گھر کے کسی فرد میں سے کچھ عرض لے کر آئے تھے، اور آ کر آہستہ آہستہ بادشاہ سلامت یعنی بہادر شاہ ظفر کے کام میں کچھ کہا اور رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد حکیم احسن اللہ خان بھی وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے پوچھ لیا، انہوں نے بادشاہ سلامت سے پوچھ لیا، عرض کی کہ صاحب عالم اس قدر جلدی، صاحب عالم کس کو کہا؟ بہادر شاہ ظفر کو صاحب عالم کہا، کہ صاحب عالم اس قدر جلدی یہ آنا کیا تھا اور تشریف لے جانا کیا؟ یہ صاحب عالم سے کیا کہا؟ اس قدر جلدی یہ آنا کیا تھا اور تشریف لے جانا